اسرائیل میں نیتنیاہو کا حامی میڈیا بھی نہ صرف ایران کے ساتھ امریکہ کی مفاہمتی یادداشت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے بلکہ اسرائیلی میڈیا صدر ٹرمپ کی ٹیم کے اہم اراکین پر الزامات بھی لگا رہا ہے اور CNN کے مطابق اسرائیل میں نیتنیاہو کا حامی میڈیا ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیلی حکومت کے حامی مبصرین کے رد عمل سے اسرائیل میں امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور مایوسی ظاہر ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے پرو نیتنیاہو چینل 14 کے معروف اینکر ینون مگل نے معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ لوزر نکلے۔ ساتھ ہی نیتنیاہو کے حامی اس اینکر نے امریکی نائب صدر JD وینس کو بدتمیز شخص قرار دیا۔ اسی طرح ماضی میں خود کو نیتنیاہو کے پیغامات پہنچانے والی پائپ لائن قرار دینے والے ینون مگل نے صدر ٹرمپ کے نمائندوں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف پر الزام لگا دیا کہ وہ قطر کے دباؤ میں آ کر صدر ٹرمپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیلی اینکر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ قطر نے ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور قریبی دوست اسٹیو وٹکاف کو بہت زیادہ پیسے دے کر خرید لیا ہے اور انہوں نے اسرائیل میں اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے دیا ہے اور ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ جبکہ CNN کے مطابق ایک اسرائیلی سورس کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو نے بھی نجی طور پر جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کو ٹرمپ اور ان کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسرائیلی سورس کے مطابق نیتنیاہو کا ماننا ہے کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف قطر کے زیر اثر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایران سے خوفزدہ ہو کر ایسی پالیسیوں کو فروغ دیا جن سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھ گئے۔ چینل 14 کے ایک اور مبصر شمون رکلن نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ٹرمپ امریکہ کو پہلے سے زیادہ کمزور بنا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کے چینل 12 کے دائیں بازو کے تجزیہ کار امیت سیگل نے ہنری کسنجر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس کا دوست ہونا جان لیوا ہوتا ہے۔ CNN کے مطابق اسرائیل میں ٹرمپ کے خلاف یہ سخت رد عمل اس ابتدائی دور سے بالکل مختلف ہے جب ایران جنگ کے آغاز پر دائیں بازو کے اسرائیلی حلقے ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے تھے اور ٹرمپ اور نیتنیاہو کا ایک متحدہ محاذ پیش کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل کے غصے کو ایرانی قوم کی کامیابی اور فتح کی علامت قرار دیا ہے اور کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے تشویش اور غصہ ایرانی قوم کی کامیابی اور فتح کی واضح علامت ہے۔ خدا کے فضل سے یہ راستہ مضبوطی سے جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سفارتی کامیابی حکومت کے تینوں اداروں اور مسلح افواج کے درمیان مثالی ہم آہنگی، اتحاد اور تعاون کا نتیجہ ہے۔ مسعود پزشکیان کے مطابق اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور دوسری طرف کی ذمہ داریوں کی پابندی خطے کے کئی مسائل حل کرنے اور عالمی سطح پر ایک نئی صورتحال پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے اور ایران کی مذاکراتی ٹیم سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کی مکمل اطاعت کرتی ہے اور کسی بھی صورت میں ان کی طے کردہ پالیسیوں اور فریم ورک سے انحراف نہیں کرے گی۔ تمام اقدامات قومی مفاد اور اسلامی نظام کی مقرر کردہ ریڈ لائنز کے اندر رہ کر کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر کی رہنمائی اور حمایت نے سفارتی کامیابی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور سپریم لیڈر کی ہدایات اور حمایت کے بغیر یہ کامیابی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم، حکومت اور تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد اور تعاون کے ذریعے ملک کو مختلف شعبوں میں مضبوط بنائیں اور ترقی کے عمل کو تیز کریں۔